بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی گائیڈ لائن اور اسحاق ڈار صاحب کی پلاننگ، پاکستان جو ہے وہ کرائسس سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کس طرح سے یہ واقعہ ہوگا، کس طرح سے یہ کام ہو جائے گا، موجود لگتا پائے نا اس لیے، لیکن معاملات جو ہیں وہ اس طرح بڑھے ہیں۔ میں اچھی خبر بھی دے دینی چاہیے نا، تو اچھی خبر میں آپ کو دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو ان کے اندر بیٹھے لوگ عمران خان کے حمایتی ہیں اور وہ عمران خان کی محبت میں اتالوے ہوئے جا رہے ہیں، پائن انہوں نے پارٹی جو کٹتا جائے۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہے یہ شروع ہوا ہے سلسلہ کافی پرانا، ویسے یہ سلسلہ چل رہا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اینٹی نواز ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس کی ایک بڑی جو کہنا چاہیے لاجیکل ریزن ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، پہلے نون لیگ جو تھی وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بغل بچہ جماعت ہوا کرتی تھی۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کنسیڈر ہوتی تھی، حالانکہ ڈیلا ڈولا انہوں نے بھی ماری ہاں، لیکن پھر بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت وہ کنسیڈر ہوتی تھی۔ پھر وہ جناب ہوا یہ کہ ان دونوں نے کر لیا چارٹر آف ڈیموکریسی۔ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آئی ان کو، ہو استاد جی یہ تو ساڑھا ہاتھ کر کے دو جنرا لگے نے اور ہمارے ساتھ انہوں نے کر دی ہاتھ۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ایک جو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی اس کو جنریٹ کیا گیا، بنایا گیا، اور وہ آلریڈی انہوں نے پائپ لائن میں رکھی ہوئی تھی، پلان بی کے طور پہ وہ منصوبہ پہلے سے چل رہا تھا، اور وہ تھی پاکستان تحریک انصاف۔ عمران خان اینڈ کمپنی جو ہے نا اس کو سر پھر فرنٹ پہ لے آیا گیا اور پورے طریقے نال ٹول ٹمکے نال مکمل لاڑا بنا کے پاکستان کے سر پہ ایک عذاب کے طور پہ مسلط کر دیا گیا۔ اچھا، اب اس میں ہوا یہ کہ دونوں پارٹیز جو ہیں، یعنی ظاہر آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اکنک ہو گئے، جیالہ یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور پھر یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد جیالوں کی جو ہے وہ تحریک انصاف میں چلے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری ایک کیا کہنا چاہیے پلاننگ کے نتیجے میں، زرداری صاحب کی پلاننگ کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور پاکستان کو ایک برے ترین کرائسس سے نکالنے کی سر توڑ کوششیں، میں سچی بات ہے یہ کسی کی سائیڈ نہیں ہے، نہ عمران خان کی مخالفت ہے اس میں، نہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت ہے، نہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی حمایت ہے کوئی۔ یہ بالکل ایک آپ کو امر واقعہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان شدید ترین جو تاریخ کا کرائسس ہے نا، اکنامک کرائسس، اس میں سے گزر رہا ہے اس وقت، اور ساڑھے نال قدرت نے بھی جیب و غریب ہاتھ کیتا ہے۔ یعنی وہ میں اس لیے شکوہ کر رہا ہوں کہ جڑا وہ آیا نا سیلاب، اور سیلاب ہی جیب و غریب ہی آیا، یہ دیگر مک ہی نہیں رہا، پانی جا ہی نہیں رہا، تو وہ سب کچھ مل ملا کے ساڑھے تے برا ویلا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے اچھی خبریں بھی ہیں، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ لیکن اس دوران پولیٹیکل کرائسس پیدا کرنے کی کوششیں عمران خان تے کرے، وہ تو کل بھی چیخا مار رہے تھے، وہ تو کل بھی کہہ رہے تھے کہ جناب غدار ہیں جو ان چوروں کو لے کر آئے ہیں، تو پہن اڈا ساتھ۔ اچھا، مجھے اس بات پہ حیرانی ہوتی، دیکھو بندہ جھوٹ بولتا شرم ہی نہیں کھاندہ یار۔ کہتے ہیں جی مجھے بتائیں ان 3.5 سال میں میں نے کوئی فائدہ لیا ہو؟ یار باقی فائدے چھڑ دے، وہ ہیرے دی گوٹی چھڑ دے، وہ ہیرے دے ہار چھڑ دے، بالکل یہ باتیں چھوڑ دو کہ خاور مانیکا نے کس نے فائدے اٹھائے، پنکی پیرنی نے کتنے فائدے اٹھائے، فرا گوگی کی لے گئی، چھوڑ دے ساری باتیں۔ اور بھائی نے جیڑی گھڑی توشے خانے جو لیتی چوری کی تھی وہی جاس دیو صرف کتنے ہے، وہی سنیا 15-20 کروڑ روپے دیڑی لا لی سی تسی، اتنے زیادہ پیسے دے پائے نا ساڈے خواب دا خواب نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کوئی ایک بتائیں، وہ پائے نا کوئی ایک کے نہیں ہیں، داستانیں ہیں پوری کی پوری، اور وہ لکھی جائیں گی، تاریخ لکھے گی ضرور، پرچے بڑے ہیں وہ ہوں گے۔ بہرحال اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا، اب وہ تو کرائسس پیدا کریں گے، وہ تو کبھی اعظم سواتی کی حمایت کر رہے ہیں۔ اعظم سواتی کا ٹویٹ اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، میں نے کل اس پہ ولاگ کیا تھا، میں نے جان بوجھ کے وہ ٹویٹ نہیں پڑھا تھا سارا، کیونکہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ سادہ لو آدمی جو ہے وہ اس قسم کے جو چلاک ہوشیار قسم کے کریکٹر نے نا جنگل دے، ان کے باتوں میں آ جائے۔ لہٰذا میں نے اس قسم کے ٹویٹ کو نا میں جان بوجھ کے کم سے کم اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب عمران خان صاحب اس کی حمایت بھی سامنے آ گئے ہیں، شہباز گل دی حمایت بھی کرتے پھرتے سن،
مسئلہ ان کا یہ ہے کہ کسی طرح انریسٹ پیدا ہو. اب پیپلز پارٹی کے اندر ایک کریکٹر ہے, بڑے نامور آدمی, ان کا نام ہے چودھری اعتزاز احسن. وکالت کے اعتبار سے بہت بڑا قد ہے, کوئی شبے کی بات نہیں ہے. پولیٹیکل ایکٹیویزم ان کا اخیر ماضی بہت کیا کہتے ہیں بہت زبردست ماضی رہا ہے. لیکن سر ان کا ماضی جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ کیا کہنا چاہیے کہ اینج کر کے ٹچ بٹرائی جوڑی والا کدی نہیں رہا. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی ایک جماعت کے ہمیشہ سے لائل رہے ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انہوں نے سیاست اپنی شروع کی تھی. 77 کے انتخابات میں وہ جیت کر آئے تھے بطور ایم پی اے, صوبائی وزیر تھے. لیکن جیسے ہی یہاں پر برے حالات شروع ہوئے تو یہ اصغر خان کی پارٹی جا رہا لیسن پائن پیپلز پارٹی چھوڑ کے اعتزاز احسن صاحب. اس کے بعد جناب ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی, پائن کدی کچھ نہیں ہوا. بھائی صاحب ہے نا ہمیشہ ہی بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ رہے. ایک دو بار ماڑا موٹا پڑے بھی گئے تو بال سیف اینڈ ساؤنڈ رہے. پھر جناب اس کے بعد مشرف کا دور آیا. مشرف کے دور میں یہ بھائی صاحب کو کسی نے کچھ نہیں کہا, ہاتھ نہیں لایا کسی نے پائیں, بالکل ٹھیک ٹھاک رہے ماشاءاللہ. زبردست انہوں نے موومنٹ چلائیں. افتخار چودھری کی بحالی کا واقعہ بھی ہوا, اس میں بھی سارا پیپلز پارٹی کے خلاف تو ان کے پائن نے کام کیا. کبھی کسی نے ان کو پیپلز پارٹی سے نہیں نکالا. یہ خود ہی گئے, خود ہی آئے, خود ہی سب کچھ کیا. اب واقعہ یہ ہے کہ اب انہوں نے باقاعدہ طور پر جنرل باجوہ کے اوپر ایک الزام لگا دیا, اور وہی الزام نام لے کے لگا دیا جو کہ عمران خان لگاتے ہیں. یعنی یہ عمران خان کی بولی اعتزاز احسن بول رہے تھے, اور اس پر پھر ظاہر ہے کہ ایک کیا کہنا چاہیے تپ چڑھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو, اور یہ تپ جو ہے اس کو مزید اس پہ تیل چھٹایا گیا یا اس کو مزید بھڑکایا گیا. جب آصف زرداری صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جناب اعتزاز احسن یہ کہہ رہا ہے, تو زرداری صاحب نے کہا بھائی آپ لوگوں کا لیڈر ہے, تو میں تو شروع سے جانتا ہوں اس کو, آپ نہیں جانتے تو میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا جی اس کو کاٹ دے. انہوں نے کہا ایم ہی کاٹ دے, اس طرح تھوڑی کاٹ دے, کچھ کرو تو کٹی ہے نا. لہٰذا اب وہ یہ ہے واقعہ کہ اعتزاز احسن صاحب کے خلاف خبر جو ہے وہ یہ ہے. میرا ذاتی خیال ہے اتوار کے روز, آج شاید تھوڑی جب جمعے کی نماز کے بعد ایک میٹنگ ہوگی سر, جو ہیں حاجی عزیز الرحمان چند صاحب پیپلز پارٹی لاہور کے سابق صدر ہیں, ان کے گھر میں, جس میں رانا فروق سعید عرف فروقہ ٹیرر ان کا کہا جاتا تھا. جب وہ جوانی میں تھے نا تو فروقہ ٹیرر کے نام سے مشہور ہوا کرتے تھے. یہ ہیں اپنا سمندری سے جیتا کرتے تھے. یہ ان سے خیر بیچارے نہیں جیتے تھے لیکن پہلے جیتا کرتے تھے. فروقہ ٹیرر آج کل پنجاب کے قائم مقام صدر ہے پیپلز پارٹی کے. ان کی قیادت میں سر وہاں پر ایک ہونا جا رہا ہے, میٹنگ ہونی جا رہی ہے, اور میری یہ جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ جناب اتوار کے روز اعتزاز احسن کے گھر کے باہر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلے مظاہرہ کریں گے کہ پائن اعتزاز صاحب تسی مہربانی کرو نا, تسی اے ہاتھ جوڑے, تسی عمران خان جوائن کرو, چھڈو بچو سانو, تسی ساڈے لئی کی عذاب بنے ہو. اچھا اب یہ پریشر جو ہے آصف زرداری صاحب کے اوپر دو طرف سے آیا ہے. ہمیشہ زرداری صاحب ان کو اگنور کرتے ہیں, بلاول صاحب اگنور کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف کے خلاف بہت بولتے ہیں, یہ شہباز شریف کے خلاف بہت بولتے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں کد ہی انہوں نے ویر ہے, حالانکہ یہ نواز شریف کے وکیل رہے ہیں. آپ کو میں عرض کروں یہ 2002 کے انتخابات میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا, اور یہاں سے جو ہے جو ان کے ایریے سے جہاں سے اس کو دیے, اب تو خیر کبھی نہیں جیتے, 2002 میں آخری بار جیتے تھے. تو وہاں پر سر انہوں نے جو الیکشن کا ٹیسٹ کیا تھا اس میں جو پوسٹر تھا نا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بینظیر بھٹو کا وکیل, نواز شریف کا وکیل اعتزاز احسن. تو اس طرح کر کے انہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا تھا. وہاں پر میاں نواز شریف نے ان کے مقابلے پہ کینڈیڈیٹ نہیں دیے تھے, تو پھر یہ جیت گئے تھے. جیتے کو 2.5-3 ہزار کی لیڈ سے تھے لیکن جیت گئے تھے یہ. اب وہ سر ان کو پتہ نہیں کہا تھا ویر ہے, لیکن چنگا بھلا ویر ہے. تو زرداری صاحب کے اوپر یہ پریشر آتا ہے. اب زرداری صاحب جو ہے نا بڑی گیم کر گئے ہیں. بڑی گیم یہ کر گئے ہیں کہ ایک تیر سے کافی سارے شکار, یعنی اعتزاز احسن مسلسل زرداری صاحب کے خلاف ودن پارٹی ایکٹیو رہے ہیں. سر ان کو ایک ظاہر ہے کہ کینڈے لے آئیں گے, پارٹی سے نکال لے یا نہ نکالے لیکن کینڈے لے آئیں گے. جنرل باجوہ صاحب کے خلاف جو انہوں نے بات کی اس میں اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر لیں گے. میاں نواز شریف کو آصف زرداری صاحب جو ہیں اس طرح سے راضی کر لیں گے. اتوار کے روز میرے ذرائع کے مطابق ان کے گھر کے باہر مظاہرہ ہوگا, اور اس میں لوگ جو ہیں پارٹی کے بڑی تعداد میں شرکت کریں گے کہ پائن اعتزاز احسن صاحب یا تو حضور یا پورے
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਸਲਾ یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کے جو بچے ہیں میرے ذرائع کے مطابق، بلکہ ایک آدھے واقعے کا میں گواہ بھی ہوں، یہ ویسے ہی آصف زرداری صاحب سے متنفر ہیں، بلکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی متنفر تھے۔ میں آپ سے عرض کروں ان کی زندگی میں بھی ان کے بچوں کے ایک دو ایسے واقعات ہیں جن کا میں چشمدید گواہ ہوں جس میں یہ متنفر تھے، لیکن باہر ان کے اپنے نظریات ہیں، صبر وہ اپنے نظریات رکھنے پہ، اپنی سوچ رکھنے میں ان کا پورا حق ہے، مگر اب پیپلز پارٹی جڑی نا ناک ناک آ گئی ہے، لہٰذا وہ ان سے اب جان چھڑانے چل پڑے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جان کس حد تک چھٹ دی ہے یا مزید پھنس جاتی ہے۔ ویسے آصف زرداری صاحب جو پلان کیا کرتے ہیں نا چیزوں کو، وہ بڑی سمجھداری سے کرتے ہیں اور اپنا جو ان کا ہوتا ہے گول وہ اس کو اچیو کر لیتے ہیں۔ وہ اثرات مڑ کے پارٹی تے کی ہون گے وہ گفتگو بات دی ہے، لیکن اپنا وہ جڑا نا موٹیو وہ اچیو کر لیندے ہیں ہمیشہ۔ زرداری صاحب اس حد تک بڑے اچھے پلانر ہیں۔ اچھا اب میں آنے لگا اس بات کی طرف جو میں نے کہا کہ جو ہیں اپنا اسحاق ڈار صاحب، وہ سر امریکہ کے مشن پر گئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ان کا جو مشن امریکہ ہے ایکچولی وہ مشن پاکستان ہے۔ پہلے وہ گئے تھے لنڈن میں، انہوں نے میاں نواز شریف کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو بریفنگ دی ہے، بیٹھ کے پورا بتایا کہ پاکستان کی اس وقت اکنامک صورتحال کیا ہے اور اس میں سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں۔ اچھا پھر ساری جب انہوں نے بریفنگ دی ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے میرے ذرائع کے مطابق اس صورتحال کو سمجھنے کے بعد 2 4 5 فون کھڑکائیں اور فون کھڑکا کے انہوں نے پھر ان کو گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ یوں کریں کہ گھبرانا نہیں گا ڈار صاحب، اور تسی بالکل جا کے ملاقات کریں، IMF کے جو ہے سالانہ میٹنگ وہاں پر جا کے ملاقات کریں اور اپنا موقف تن کے پیش کریں۔ آپ کی انشاءاللہ حمایت بہت سارے ممالک سے آئے گی، اور وہ جو ممالک ہیں جہاں سے حمایت آئے گی وہ میاں نواز شریف صاحب کے فونوں کا نتیجہ ہوگا۔ یہ میں اپنے پاس سے آپ کو اپنے ذرائع سے خبر دے رہا ہوں، کیونکہ قطر کے جو ہے سر خزانہ لپائی وہ بھی اتنے رہے تے قطر دے نال میاں نواز شریف کے تعلقات ہیں نا، عمران خان دے نہیں گئے، ٹھیک ہے، میں بدلے بتا دوں آپ کو۔ سعودی عرب کے لوگ بھی وہاں پر ہوں گے اس میٹنگ میں، تو اس کے ساتھ بھی میاں صاحب کے تعلقات ہیں، UAE والے بھی ہوں گے ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، تو پائن چنگی خبریں جو ہیں وہ وہاں پر آ سکتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہے وہ بھی جو فارمولہ کڑ کے لے گئے ہیں اس فارمولے میں پاکستان کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ جو ڈار صاحب ہے انہوں نے تو میاں نواز شریف کو یہی بات بتائی ہے اور مریم صاحبہ کو کہ جناب اللہ خیر کرے گا، میں بہتری کی خبریں لے کر واپس آؤں گا اور پاکستان جو ہے وہ اس کرائسس سے نکلے گا۔ لیکن میں آپ سے پھر یہ کہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا دودھ کا جلا وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، وہی والا ساڈا حال ہے۔ ساڈے نال ہاتھ بڑا ہویا پائن ہمیشہ ایٹ دا 11th آر آ کے نا سانوں پتہ لگیا کہ اوہو جس گھوڑے تے پیسے لائے سن وہ تے لتاں ہی کوئی نہیں سنیاں، اتنے گیٹاں چ وجنا تاں سی نا جی دوڑدا، وہ لتاں ہی کوئی نہیں سن، تو سارے نال ہمیشہ اس طرح ہویا، اس لیے ڈر سا ایک لگتا ہے۔ لیکن جو ڈار صاحب ہیں ان کے مشن کی کامیابی کے لیے سر سارے پاکستانی کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ کامیاب نہ ہوئے نا سر، پاکستان کے پاس پھر باقاعدہ صرف ایک راستہ بچے گا اور وہ راستہ ہوگا کہ جہنم میں جائے سارا کچھ، سانوں پھر تیل بھی چاہیے، سانوں گیس بھی چاہیے اور مفت بھی چاہیے اور سستی بھی چاہیے، اور وہ صرف ہمیں ایران دے سکتا ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرے گا کسی جگہ سے۔ پھر جنیاں مرضی پابندیاں لا لے امریکہ برطانیہ جو مرضی کر لے، پھر ہمارے پاس اور راستہ کوئی نہیں بچے گا۔ اگر ہم اس راستے پر چل پڑیں گے نتیجہ ظاہر ہے کہ ویسٹ اور امریکہ جو ہے ہم پر بہت سخت قسم کی پابندیاں لگائے گا، بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے ہمارے لیے، لیکن سر ساڑھے کو پھر راہ کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ راستہ اختیار نہ کرنا پڑے، اور یہ جو ویسٹ کے لوگ بیٹھے ہیں یا IMF والے ہیں یا امریکی ہیں پائیں انہوں نے جڑی گلاں بلاول نے یہ شہباز شریف نے اور نواز شریف نے اور ڈار صاحب نے دسیاں نا، اتنے کو تھوڑا جا عقل دے ناخن لے لین، تاکہ 22 کروڑ کا یہ جو ملک ہے نا 23 کروڑ کا، اس میں جنونیت بڑھنے سے رک سکے، کیونکہ بھوک بڑھے گی سر جنونیت بڑھے گی، ٹھیک ہے، اور وہ جنونیت یہاں پر تو مذہبی بڑھنی ہے۔ نتیجہ ہے کہ جی اسی بھوکے سوواں گے نا حضور تے سکون دے نال ساڈے ہمسائے بھی نہیں سو سکن گے، اور یہ ماضی میں ایسا ہوا ہے،
اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سب کو اس بات کا پتہ ہے، لہٰذا دعا کریں۔ امید بھی بہت زیادہ کہ ڈار صاحب کامیابی سے واپس آئیں گے اور پاکستان جو ہے وہ اس کرائسس سے باہر آ جائے گا جس کرائسس میں عمران خان نے اور اس کو لانے والوں نے ہمیں پھینکا تھا۔ اس کا یعنی کیا کہتے ہیں پروجیکٹ عمران جنہوں نے لانچ کیا تھا نا، ان سے اللہ کرے گا ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی اور پاکستان ایک دفعہ پھر ترقی کے راستے پر آ جائے گا۔ یہ مجھے اطلاعات جو ہیں اس سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اور جو مجھے بتایا گیا وہ بالکل ایسے ہی ہو جائے اور پاکستان ترقی کے راستے پہ چل پڑے۔ میں نے سوچا کہ روزانہ تانوں میں پٹ سیاپا سنا رہا ہوں، نہ کدی عمران خان دا تے کدی اسٹیبلشمنٹ دا۔ آج دو اچھی سی خبریں تھی تو میں نے کہا چلے سویرے سویرے تاڑے منہ دا ذائقہ چینج کر دوں، اچھی خبریں آپ کو دے دی ہے۔ اب آپ تو سے درخواست ہے کہ آپ کے خیال میں جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں، غلط ہیں، جو بھی ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔